بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو زولوجسٹ محسن۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت زبردست قسم کی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جو کہ پی پی ایس سی کا ایگزام پاس کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور انتہائی مؤثر ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں 100% کامیابی کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے تو اس کے لیے آپ ہمارے یہ 5 جو سٹیپس ہیں یا 5 ہمارے ٹپس ہیں ان کو سمجھ لیجئے، ان کے اوپر عمل کیجئے اور انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے کہ یو ول بی سکسیسفل آفٹر یور فرسٹ اٹیمپٹ۔ سب سے پہلا ٹپ کیا ہے جی؟ سب سے پہلا ٹپ ہے کہ ریڈ HEC ریکمینڈڈ بکس فار ماسٹر ڈگری کورسز۔ اب HEC ریکمینڈڈ بکس کیا ہیں؟ ان بکس کے جو ٹائٹلز ہیں وہ HEC کی ویب سائٹ کے اوپر جو کریکولم دیا ہوا ہے ہر سبجیکٹ کا، اس میں ریکمینڈڈ بکس مینشن کی ہوئی ہیں۔ تو وہاں سے آپ یہ پہلی جو ریکمینڈڈ بک ہے وہ لے کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ریکمینڈڈ بک اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر زوالوجی کا آپ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ پریپیئر کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہائیلی ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ ایک تو کیمپبیل بایولوجی ہے جو اس کا 11th ایڈیشن زیادہ فیمس ہے، اس کے بعد ملر اینڈ ہارلے زوالوجی ہے جو آپ کو پتا ہوگا، ہکمین انٹیگریٹڈ پرنسپلز آف زوالوجی، اینڈ جو پچینک کی ہے بایولوجی آف انورٹیبریٹس۔ یہ 4 بکس زوالوجی کے لیے بہت امپارٹنٹ ہیں اور یہ کی بکس ہیں پی پی ایس سی کے ایگزامز کے لیے، پریپریشن کے لیے۔ اور یہ چاروں بکس کہاں سے لی گئی ہیں؟ یہ HEC کی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں، ماسٹر ڈگری یا BS آنر جو ہے اس کا کریکولم جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہاں میں یہ مینشن کی گئی ہیں، اور یہ چاروں بکس جو آن لائن PDF فارم میں اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو سبجیکٹس ہیں یعنی زوالوجی کے علاوہ جو بکس ہیں وہ بھی آپ پی پی ایس سی کی جو HEC کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ کریکولم دیا ہوا ہے وہاں سے آپ یہ بکس چیک کر سکتے ہیں اور پھر ان کو آن لائن جو سورسز ہیں یوز کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ان کو پرچیز۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ویب سائٹ کو اوپن کر کے آپ کسی بھی سبجیکٹ کا HEC کا جو ریکمینڈڈ کریکولم ہے اور اس کے اندر جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جی چلتے ہیں اگلے ٹپ کی طرف۔ ٹپ نمبر 2 آپ کی یہ ہے کہ جب آپ پریپریشن کر لیتے ہیں تو آن لائن جو ویب سائٹس دی ہوئی ہیں کوئز کے لیے یا MCQ ٹیسٹنگ کے لیے، آن لائن جو ویب سائٹس ہیں ان کو ضرور آپ نے ایک بار وزٹ کرنا ہے اور ان پہ جو MCQs دیے ہوئے ہیں ان کی آپ نے ایک دفعہ ضرور پریکٹس کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک ویب سائٹ ہے geekmcq.com، اگر آپ یہ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو ڈھیر سارے MCQs بایولوجی کے حوالے سے مل جائیں گے۔ اسی طرح جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی جو ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں آن لائن جہاں پہ MCQs اس طرح سے مل جاتے ہیں، اور اسپیشلی وہ ویب سائٹ جہاں سے MCQs کاپی پیسٹ کیے جا سکتے ہیں، دے آر ویری امپارٹنٹ فار ریویژن بیفور گوئنگ فار ایگزام، کیونکہ ایگزام کے اندر اکثر میں نے جو MCQs انالائز کیے ہیں وہ مجھے آن لائن جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے مل گئے ہیں۔ تو اس لیے جو کافی زیادہ کوسچنز ہیں MCQs ہیں وہ آن لائن جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے پک کیے جاتے ہیں پی پی ایس سی کے لیے، اس لیے اس ٹپ کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، ضرور آپ نے گو تھرو کرنا ہے۔ یہ ایک سائٹ میں نے بتائی ہے، انشاءاللہ ایک آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں باقی سائٹس جو ہیں ساری وہ بھی بتا دوں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا ٹپ ہے جی، ٹپ نمبر 3، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے میٹرک اور FSC کا جو سلیبس ہے وہ ضرور ریوائز کرنا ہے ایک بار، یعنی وہ بکس ہیں چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، اگر وہ سبجیکٹ بیولوجی کی بات کر رہے ہیں، فزکس کی بات کریں، کیمسٹری کی بات کریں، میتھ کی بات کریں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے جو میٹرک کی بکس ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اور جو FSC کے لیے ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی ایک دفعہ ریویژن کرنا بہت ضروری ہے۔ کافی زیادہ جو کوسچنز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، انیکسپیکٹڈ سے آ گئے ہیں، وہ ایکچولی ان FSC کی یا میٹرک کی جو بکس ہیں وہاں پہ امپورٹنٹ انفارمیشن کے اندر وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے FSC کی اور میٹرک کی جو اپنے سبجیکٹس کی ریلیٹڈ بکس ہیں ان کو ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی جو کی بکس ہیں FSC کی یا میٹرک کی، ان کے آبجیکٹیو کی بکس، صرف
وہ ایک بار لے کے آپ جسٹ ان کو ریوائز کر لیں تو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف ایس سی کے انٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں اسپیشلی ایم کیٹ کے، یعنی جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں داخلی کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے، وہ انٹری ٹیسٹ کے جو کوسچنز ہوتے ہیں بیولوجی کے یا دوسرے سبجیکٹس کے، دے آر ہائیلی ریکمینڈیڈ فار یو ٹو ریوائز، کیونکہ ان میں سے اکثر انہی کوسچن میں سے اگلے سال جو پی پی ایس سی کا ایگزام ہوتا ہے اس میں سے کوسچن ڈائریکٹ سیم ٹو سیم وہ ڈال دیتے ہیں. تو ٹیسٹ جو ہے ان کو ریوائز کرنا بھی آپ کے لیے بہت زبردست ہو سکتا ہے، فائدہ مند. اگلا جو آپ کے لیے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ٹاپکس اینڈ کانسیپٹ انسٹیڈ آف میئر پریکٹسنگ آف ایم سی کیوز. یعنی کچھ بچے کرتے ہیں جی میں نے اتنی بکس لے لی ہیں ایم سی کیوز والی، اب میں یہ تیاری کر لوں گا، اور وہ ٹائم اپنا ویسٹ کرتے رہتے ہیں. ایم سی کیوز کی پریکٹس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو کانسیپٹ یا ٹاپک کلیئر نہیں ہے. جتنے بھی پی پی ایس سی کے پیپر پیچھے بن چکے ہیں، اگر آپ ان کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایک یا دو یا چند ایک کوسچن ملیں گے جو ان بکس میں سے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ہر دفعہ وہ کوسچن یونیک ہوتے ہیں اور نئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان بکس کے اوپر بالکل ریلائی نہیں کرنا. ہاں آپ ان کو پریکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. پریپریشن آپ اپنی ریکمینڈڈ بک سے کریں، اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں میٹرک ایف ایس سی کی وہاں سے کریں. اس کے بعد اپنا کانسیپٹ یا نالج چیک کرنے کے لیے ان بکس کے جو ایم سی کیوز ہیں یا گائیڈز کے جو ایم سی کیوز ہیں آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی ٹوٹلی آپ ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اگر کوئی دو چار ایم سی کیوز آئے ہوئے بھی ہیں تو وہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، یہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ انہی کتاب میں سے آتے ہیں. تو زیادہ ضروری چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں تاکہ آگے فیلڈ میں جا کے بھی آپ اچھا کام کر سکیں یا اچھا پڑھا سکیں. جب تک آپ کو خود سمجھ نہیں ہوگی آپ آگے فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور جاب مل کر بھی آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ ایک بہت مزیدار اور زبردست قسم کا ٹپ ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جی کہ جو پی پی ایس سی کا ایگزام ہے اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، اور اگر ایک آپشن آپ کا کریکٹ ہے اس کا 1 نمبر ہے، اگر وہ رانگ ہو گیا ہے تو اس میں 0.25 مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، مائنس ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں یا آپ اس کو غلط اٹیمپٹ کرتے ہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ کو نہیں آتا تھا. تو جو نہیں آتا وہ رانگ ہے، اور جو رانگ ہے اس کا پھر 0.25 آپ کا کٹ جانا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے کہ یہ کوسچن اگر آتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے ہم آپ کو یہ ٹپ دے رہے ہیں کہ آپ ان آپشن میں سے دیکھیں کہ سب سے لمبی آپشن کون سی ہے. سب سے لمبی آپشن عموماً کریکٹ ہوتی ہے. اگر وہ کریکٹ نہیں ہے، جو لمبی آپشن بھی نہیں ہے، تو جو زیادہ آکورڈ آپ کو اس میں آپشن لگ رہی ہے، عجیب و غریب، جو بالکل ہی ریلیٹڈ ہی نہیں آپ کو لگ رہی، وہ اگر آپ کر دیتے ہیں اوکے تو زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہی کریکٹ ہوتی ہے. لیکن گیس تو گیس ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو امید ہے جی ان ٹپس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ جو آنے والا ایگزام ہے اس میں ان ٹپس کو فالو کر کے. ایک چھوٹی سی امپارٹنٹ کوٹ ہے آپ کے لیے کہ سم ٹائم ڈریمز آر وائزر دین ویکنگ، یعنی بعض دفعہ خواب دیکھنا جاگنے سے زیادہ عقل مندی ہوتی ہے. یہ جو بلیک ایلک ہے انہوں نے یہ کوٹ دی تھی آپ کے لیے. تو فائنلی آپ سے ریکویسٹ ہے جی کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے زوالوجسٹ محسن. یہ اس چینل کے اوپر جو کچھ بھی کنٹینٹ آپ کو ملے گا وہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا، آپ کے فائدے کے لیے ہوگا، آپ کی ہیلپ کے لیے ہوگا. تو اگر آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں، اس چینل کو آپ اگر سبسکرائب کر دیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ملتی رہیں گی، اور آپ کو بیالوجی کے حوالے سے، پی پی ایس سی کے حوالے سے، این ٹی ایس کے حوالے سے، یا انٹری ٹیسٹ جو ایف ایس سی کے بعد ہے اس حوالے سے ہر قسم کی گائیڈ لائن اور اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ہمارے لیے شکریہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ویڈیوز کو شیئر کر دیں دوسرے دوستوں تک، اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے اور آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.